الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی امت کے لیے اس درس کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، تو یہ شرف بھی اللہ پاک نے انسان کو، مرد کو عطا کیا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ بادشاہ، جس طرح بادشاہ ہوتا ہے ایک ملک کا، تو وہ اپنے گھر کا ایک بادشاہ ہے، اپنے گھر کی فیملی کا اور گھر والوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنی اہل و عیال کو بھی بچاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اپنے آپ کو تو ہم بچا لیں گے، ہر اس نافرمانی سے ہم دور چلے جائیں گے، اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، لیکن اپنے گھر والوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا، جواب دیا، فرمایا کہ میرے صحابہ، کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہی کام تم اپنے گھر والوں سے کراتے جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں منع کیا ہے تو ان کاموں سے خود بھی رک جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی روکو، اپنے گھر والوں کو روکو، اہل و عیال کو روکو۔ تو ان گھر والوں سے کون شامل ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے، تمہاری بیوی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور تمہارے جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، وہ بھی اس گھر کے اندر شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کی تو تیاری کرتے رہیں، اپنے آپ کو تو ہم نماز کا، روزے کا پابند کرتے رہیں اور اپنی اولاد کا خیال نہ کریں، گھر والوں کا خیال نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی قصوروار ٹھہریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ جلاتے ہیں تو لکڑیوں سے اس آگ کو جلایا جاتا ہے، لکڑیاں راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو جہنم کی آگ ہے وہ لکڑیوں کی اسے ضرورت نہیں، اسے انسانوں اور پتھر جو ہیں، پہاڑ ہیں، کتنے مضبوط ہیں، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ہر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حقیقی محبت یہ ہے، ان کے ساتھ وفاداری یہ ہے،
ان کے ساتھ حقیقت میں پیار یہ ہے کہ ان کو ہر برے کام سے روکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر والد کا یہ فرض ہے، ہر باپ کا یہ فرض ہے۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو باپ کا یہ فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے اپنے والدین کے اوپر۔ فرمایا اس کا عمدہ نام رکھنا اور وہ پیارا نام رکھنا۔ وہ پیارے نام کون ہیں؟ کون سے نام ہیں؟ عبداللہ بھی اللہ کا بڑا پیارا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ رب کو یہ نام بڑے پسند ہیں۔ جو عبداللہ ہے اللہ کا بندہ ہے، عبد الرحمن یہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر انبیاء کے جو نام ہیں یہ بھی اللہ کو پسند ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نام ہیں یہ بھی اللہ کو پسند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آج اپنی اولاد کے سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اور وہ فلمی ایکٹر، ان کے نام ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ بچائیں اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور دوسرا جو فرض ہے ماں باپ کے اوپر، فرمایا جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں۔ یہ کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں اور اس کا ماحول کیسا ہے، فرمایا اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم تعلیم و تربیت کا خیال صرف فقط اتنا کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو سکول چھوڑنا ہے، اچھے سکول کا انتخاب کرنا ہے، اچھی ٹیوشن کا انتخاب کرنا ہے، ہماری جتنی رقم لگ جائے، پھر اس سے بڑھ کے ہم کہتے ہیں فلاں کالونی کے اندر اور جہاں سیکورٹی گارڈ ہوں، سہولیات زندگی کی ساری ہوں، میں وہاں اپنے بیٹے کو بچی کو مکان لے کے دوں۔ میرے بھائیوں، یہ عارضی دنیا ہے، ایک دن ہم نے اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو ہر طرح اپنی نگرانی کے اندر رکھو۔ اور تیسرا جو فرض ہے ماں باپ کا، جب بچہ اور بچی جوان ہو جائیں تو ان کا اچھی جگہ، اچھے گھرانے میں جو دیندار گھرانہ ہو، اور اس کے ساتھ اس بچے کا اور بچی کا رشتہ تلاش کر کے ان کا نکاح کرنا، یہ والدین کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج اس پرفتن دور کے اندر اگر یہ صدا تمہیں ملے گی کہ ماں باپ کے حقوق یہ ہیں، تو جا کسی اللہ کے گھر سے یہ آواز نکلے گی یا کسی دینی مدارس سے یہ تربیت کی جائے گی۔ آج یہ جو کالج ہیں، جو سکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں وہ ادب نہیں سکھاتے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے اور باپ کی رضا کے اندر اللہ نے جنت رکھی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان علماء حق کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے آج اس پرفتن دور کے اندر۔ اور ہماری جو برائیاں ہیں ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں، ہماری جیب کے اندر ہیں، اور جس طرح کی وہ برائیاں آج اور اس فیس بک کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے آپ کی اولاد کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میری بیٹی کالج کے اندر گئی ہے، یونیورسٹی کے اندر گئی ہے، کسی ادارے کے اندر پڑھنے کے لیے گئی ہے، تو اس کا وہاں کتنا وقت گزرا اس تعلیم کے اندر، اس تعلیم کے بعد پھر وہ کس طرح گھر کے اندر آئی ہے، کتنا وقت گزار کے آئی۔ اسی طرح میرا بیٹا ہے، اولاد ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ تو جس طرح کہ ہم اپنے آپ کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اپنے جسم کی، اپنی خوراک کی اور روزمرہ کی، تو اسی طرح اپنی اولاد کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، آپ کی بیوی ہے، گھر والے ہیں، بچے ہیں، سب کا اللہ پاک نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا عادی بناؤ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جس وقت وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر سختی کرنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ تو جب جوان ہوتا ہے، جب بچی جوان ہو، بچہ جوان ہو، اس کے بعد وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو شریعت کے قوانین اس کے اوپر نافذ ہوتی ہیں۔
تو اس عمر کے اندر یہ سختی کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی وہ بچہ کم عمر ہے اور تم اسے مار کے ساتھ بھی ڈرا کر بھی عادی بنا دو گے، اور تم جو اس بچے کے اندر فطری طور پہ جو عادت بچپن کے اندر بن جائے گی، ساری زندگی ساری لائف اس کے مطابق گزرتی رہے گی تا دم آخر تک۔ تو اسی طرح پھر کہنا نہیں پڑے گا، جس طرح کہ ایک شاخ ہوتی ہے درخت کی، اس شاخ جب نرم ہوتی ہے اس کو جس سائڈ پہ لے جائیں تو وہ شاخ چلنے کے لیے تیار ہے۔ جس وقت وہ تناول درخت بن جائے تو پھر آپ جتنا اسے کوشش کریں کہ میں اس کا رخ ادھر بدل دوں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ آخر کار وہ درخت کی جو تناول درخت ہے وہ کٹ تو سکتا ہے، وہ گر تو سکتا ہے، وہ آپ کی اس شاخ کو جس سائڈ پہ لے جانا چاہتے تھے وہ اس کی طرف نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ جہنم ہے وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، فرمایا اس کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو عذاب کے فرشتے ہیں۔ تو فرمایا شداد، فرمایا وہ طاقتور ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ جو جہنمی دروغے ہیں، فرشتے ہیں، ان کو 1000 سال پہلے اللہ پاک نے ان کو بنایا، اور روزانہ ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا اسی طرح جس وقت یہ جہنمیوں کو اٹھا کے سر اور بالوں سے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکیں گے اور اپنے غرز ماریں گے، تو فرمایا اس طرح جس طرح کہ ایک مٹی خاک بن جاتی ہے، سرما بن جاتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بن جائیں گے، پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ اور 19 فرشتے ہیں جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں۔ فرمایا ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ جس طرح انسان کے یہ 2 کاندھے ہیں، فرمایا ان 2 کاندھوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ یہ 1 فٹ کا فاصلہ نہیں بنتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 سال کا فاصلہ ان دونوں کاندھوں کے درمیان ہے، تو پھر اس کی ہیبت دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ، فرمایا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ عمل کرتے ہیں جو ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کا اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ میں اپنی اولاد جو اللہ نے مجھے صاحب اولاد سے نوازا ہے، تو میں اپنی اولاد کا بھی خیال کرنا ہے، اس کو بھی بہترین تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ اس کے اچھے اخلاق اور ادب سکھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد چھوٹی ہو تو سب سے پہلے اس کو 3 چیزیں سکھائیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی کی محبت انہیں سکھائیں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور تیسری محبت اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ تو جس وقت حضور کی محبت آئے گی تو پھر اللہ کی محبت بھی اس دل کے اندر ضرور آئے گی، اور جس دل کے اندر اس قرآن کی محبت آئے گی تو صاحب قرآن کی محبت بھی اس کے دل کے اندر آئے گی، اس اللہ کی محبت بھی اس دل کے اندر آئے گی، اور جس دل کے اندر حضور کی آل کی محبت آئے گی تو یقیناً یہ ساری محبتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ساری محبتیں اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے شیخ کی محبت کے اندر فنا فی الشیخ ہو جائے تو اس کی محبت تمہیں کہاں پہنچائے گی؟ فنا فی الرسول کے اندر پہنچا دے گی۔ اور جس وقت اپنے نبی کی محبت کے اندر فنا فی الرسول ہو جاؤ گے تو حضور کی محبت تمہیں فنا فی اللہ کر دے گی، اللہ کی محبت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔